رومیوں کو اسلام اور اہل اسلام کی ترقی قطعاً گوارا نہیں تھی۔ ان کے ہاں رہنے والا کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ ان کی اس جرت اور بیجا غرور کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی تاکہ وہ روم کی فلسطینی سرزمین کو روند کر رومیوں کو خوفزدہ کر دے اور ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کرے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 فوجیوں کا ایک لشکر تیار فرمایا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ یہ آزاد کردہ غلام سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ 28 صفر 11 ہجری کو بیماری کی حالت میں آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اپنے دستے مبارک سے درست فرمایا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں اس لشکر میں شریک تھے۔ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما آپ کی تیمارداری کی غرض سے مدینے میں ٹھہر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر لشکر سیدنا اسامہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آتے جاتے رہے۔ آپ کی علالت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ مدینے سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی تھیں، چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہیں رکے رہے، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں روانہ ہو۔ یہ عہد صدیقی کی پہلی فوجی مہم قرار پائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وصیت فرمائی، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل صفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے، کل میں کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔
आप सैयदना फजल बिन अब्बास और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हुमा के सहारे पांव जमीन पर घसीटते हुए निकले और सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के घर मुंतकिल हो गए। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब आप मेरे घर तशरीफ लाए और बीमारी ने जोर पकड़ा तो आपने फरमाया, मुझ पर 7 मशकीज़े पानी डालो जिनका बंधन न खोला गया हो, ताकि मैं लोगों को वसीयत कर सकूं। चुनाचे हमने आपको सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के एक लगन में बिठाकर मशकीज़ों से पानी डाला, यहाँ तक कि आपने इरशाद फरमाया, बस बस लोगों तुमने काम पूरा कर दिया। उस वक्त आपने कुछ तखफीफ महसूस की और मस्जिद में तशरीफ ले गए। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, मिंबर पर फिरोकश हुए और बैठकर खुतबा दिया और लोगों को वसीयत फरमाई, तुमसे पहले जो लोग थे वो अपने अंबिया और बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे, तुम लोग कब्रों को सजदागाह न बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। और फरमाया, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। मजीद फरमाया, तुम लोग मेरी कब्र को बुत न बनाना कि उसकी पूजा की जाए। फिर आपने खुद को किसास के लिए पेश किया, अंसार के मुतालिक खैर की वसीयत फरमाई। फिर फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया की चमक दमक और जेबो जीनत में से जो चाहे ले ले, या अल्लाह के पास जो कुछ है उसको इख्तियार करे, तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जो कुछ है उसको इख्तियार किया है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे और फरमाया, हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की इस बात पर हमें हैरत हुई, लेकिन चंद दिन बाद मालूम हुआ कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अबू बकर हम सबसे ज्यादा साहिबे इल्म थे कि बात को उसी वक्त समझ गए थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो की तारीफ की और उनके दरवाजे के सिवा मस्जिद में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद करने का हुक्म फरमाया। उसी दिन आपने वसीयत की कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन को जजीरतुल अरब से निकाल दिया जाए और वफ्द को उसी तरह नवाजा जाए जिस तरह आप नवाजा करते हैं। आपने नमाज, गुलामों और लौंडियों के बारे में भी वसीयत फरमाई और फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, जब तक इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। मरज की शिद्दत के बावजूद आप नमाजें खुद पढ़ाते रहे, लेकिन उस दिन यानी जुमेरात को जब इशा का वक्त हुआ तो आपने लगन में गुस्ल फरमाया ताकि मरज में कमी हो जाए। उठने लगे तो गशी तारी हो गई, फिर इफाका हुआ तो दोबारा गुस्ल फरमाया, फिर उठने लगे तो इस बार भी गशी हो गई, तीसरी बार गुस्ल फरमाया, उठने लगे तो फिर गशी तारी हो गई। आखिर आपने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को कहला भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। चुनाचे उस वक्त से बकिया अय्याम में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ाई। आपकी हयात मुबारका में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने 17 नमाजें पढ़ाई। हफ्ता या इतवार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इफाका महसूस फरमाया, चुनाचे 2 आदमियों के सहारे से जोहर की नमाज के लिए तशरीफ ले आए। उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। आपकी आमद को महसूस करते ही अबू बकर सिद्दीक पीछे हटे, लेकिन आपने इशारे से रोक दिया और फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पहलू में बैठकर नमाज पढ़ाई। इस नमाज की सूरत ये थी कि आपको देखकर अबू बकर सिद्दीक और अबू बकर सिद्दीक को देखकर दूसरे लोग नमाज के अरकान अदा करते जाते थे। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुजरा मुबारक से आपने पर्दा उठाकर देखा तो सहाबा फजर की नमाज में खुशू और खुजू से मशगूल थे। ये मंजर देखकर आप खुशी से मुस्कुरा दिए। मुसलसल अलालत के बायस कमजोरी बहुत हो गई थी। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का सहारा लेकर लेट गए। उसी रोज या इसी हफ्ते में किसी रोज आपने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बुलाया और कुछ सरगोशी की। वो सुनकर रोने लगी, फिर कुछ सरगोशी की तो वो हंसने लगी। सैयदा आयशा ने पूछा तो छुपा गईं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने बताया कि पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप अपने इसी मरज से वफात पा जाएंगे। ये सुनकर मैं रोई। फिर आपने फरमाया कि आपके अहलो इयाल में सबसे पहले मैं आपसे मिलूंगी।
اس لیے میں ہنسی تھی، اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں۔ دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولی، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا، آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما، ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت فرمائی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی۔ جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے۔ اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا۔ آپ نے ان لمحات میں یہ وصیت بھی فرمائی، سرزمین عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاة الصلاة وما ملكت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام، یعنی ان کا خاص خیال رکھنا۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے۔ ان کے پاس کھجور کی تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی، نرم کی اور پھر آپ نے اس کو لے لیا۔ نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سانحۂ عظیم کی خبر آن کی آن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پھیل گئی۔ دنیا ان پر تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریک نہیں تھا جس دن آپ نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رنج اور غم سے یہ حالت تھی کہ مسجد کے صحن میں کھڑے فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ تعالی منافقین کو فنا نہ کر دے۔ آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ کے مرض میں کمی محسوس کی تو سخ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے۔ جو ہی انہیں آپ کی وفات کی خبر ملی، فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے، آپ کے جسد اطہر کی طرف بڑھے۔ آپ کا جسد دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی، پیشانی پر بوسہ دیا، روئے اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ۔
مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر کے پاس تشریف لائے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہٹ کر ان کے پاس جمع ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد نہیں ہیں مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ کی قسم میں نے جو ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ حق ہے، پس میں ٹوٹ کر رہ گیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا، اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں، اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی، اسی کا چرچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام منگل کو شروع ہوا۔ سیدنا فضل بن عباس، سیدنا علی المرتضی اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے غسل دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ نے وفات پائی، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ حجرہ آج تک روضہ نبوی کے نام سے موسوم ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان ہو جائے۔ سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے، الرحیق المختوم کے مؤلف نے اس کو اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے: چمکتا دمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، دراز پلکیں، بھاری آواز، چمکدار لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور باہم پیوستہ ابرو، خاموشی کی حالت میں باوقار، گفتگو کریں تو منہ سے پھول جھڑیں، دور و نزدیک سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پرجمال، خوبصورت، شیریں ادا، گفتگو چاشنی لیے ہوئے، بات واضح اور دو ٹوک، انداز ایسا کہ لڑی سے جیسے موتی جھڑیں، درمیانے سے قدرے نکلتا ہوا انتہائی جاذب نظر قد، جیسے دو شاخوں کے درمیان ایک انتہائی تر و تازہ شاخ، آپ کے رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لائیں،
رنگ مبارک نہ بہت سفید نہ گندم گوں، اعضا متناسب، سینہ کشادہ، کندھوں کے درمیان عام تناسب سے قدرے زیادہ فاصلہ، سر بڑا لیکن متناسب، کشادہ پیشانی جس سے شرافت ٹپکے، بال مبارک سیاہ اور گھنے، قدرے گھنگرالے جو کانوں کی لو تک آتے تھے، بھویں محرابی یعنی آپس میں ملی ہوئی، رخ انور سبک، درازی کی طرف مائل، اس قدر روشن اور چمکدار کے دل میں اتر جائے، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، لمبی پلکیں، خوبصورت ابھری ہوئی ستواں ناک، دانت کشادہ چمکدار موتیوں کی مانند، جلد صاف نرم اور ریشم سے زیادہ ملائم، چہرہ انور پر غور و فکر کے آثار نمایاں، غرض آپ مکے بھر میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں آپ دنیا بھر میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ۔